اپنا سوال کیجئے پلیز۔ میں نے اکثر یہ حدیث سنی اور پھر خود بھی پڑھی جی کہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو چہرے کی روئیں ہٹاتی ہیں۔ جی اس صورت میں آج کے دور میں ایک لڑکی کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ موسٹ آف دا اسکالرز جو ہیں وہ آج کل جو ہمیں باتیں بتا رہے ہیں ان کا سلوشن نہیں بتاتے، جس طرح سود کا مسئلہ ہے جی یا پردے کا مسئلہ ہے۔ اس بارے میں پلیز آپ ہمیں کوئی سلوشن بتائیں۔ نہیں، آپ کا سوال اس بارے میں کیا ہے؟ خاص سوال سود کے بارے میں کیا؟ پردے کے بارے میں کیا ہے، جس طرح پردے کا مسئلہ کیا ہے؟ پردے کا کیا مسئلہ ہے؟ چلیے ہم آپ کا پہلے سوال کا جواب لیتے ہیں جاوید صاحب سے، کہ یہ چہرے کے بالوں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ جی، حدیثوں میں جو الفاظ آئے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض خواتین اس زمانے میں بھی اور آج بھی شاید کرتی ہوں گی، چہرے کو بالکل بگاڑنے کا طریقہ اختیار کر لیتی تھی، یعنی اس طرح کے بھویں اکھاڑ کر یا پیشانی کے بال اکھاڑ کر ایسی صورت بنا لیتی تھیں جس میں بڑی کراہت پیدا ہو جاتی تھی۔ اس چیز کو حضور نے منع فرمایا اور یہ لوگوں کو بتایا کہ وہ تزئین تو ضرور کریں لیکن بگاڑنے کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ جیسے بعض لوگ گدوا لیتے ہیں جسم میں، اس طرح کی بھی بعض چیزیں عربوں کے ہاں موجود تھیں اور بالخصوص حبشی لوگ یہ کرتے تھے، تو حضور نے اس سے لوگوں کو متنبہ کیا، یعنی تزئین سے، آرائش سے، یا ایسے کوئی غیر ضروری بال جو آپ نے ختم کرانے ہوں جن کو ختم کرانا ہی بہتر ہے، اس سے نہیں روکا گیا۔ ان الفاظ کے اندر یہ چیز شامل رہی ہے۔ یہ بہن ہماری پردے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے بتایا تو بہت دفعہ ہے، لیکن اگر ان کی یاد دہانی کے لیے مختصر آپ اپنی رائے دے دیں۔ میں تو جی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مرد و زن کے ملنے کے کچھ آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، ان کا لحاظ ہر مسلمان خاتون کو رکھنا چاہیے، ہر مسلمان مرد کو بھی رکھنا چاہیے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب انہیں آپس میں ملنا ہو تو وہ اپنی نگاہوں میں حیا اور پاکیزگی رکھیں، خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہیں ایک دوسرے پر نہ ڈالیں۔ ایسی نگاہ اگر پڑ جائے، یعنی نگاہ بہکتی ہوئی نگاہ ہو، تو پھر اس کو ہٹا لینا چاہیے۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں دونوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ جو حفظ فروج ہے یہ ہماری تہذیب کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، یعنی اسلامی تہذیب کے اندر جن چیزوں کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے ان میں یہ حفظ فروج بھی ہے۔ شرمگاہوں کے معاملے میں محتاط رہنا، یہ اندر باطن میں اتر کر دیکھیے تو عفت کی تعبیر ہے، یعنی آپ اپنے اندر پاک دامنی کا احساس رکھیں، پاک دامنی کی خواہش رکھیں۔ ایک دوسری جگہ قرآن نے اس کو بیان کیا، ان اردنا تحسنا، اندر سے پاک دامنی کی خواہش ہو۔ دوسری جانب یہ کہ ظاہر میں آپ کوشش کریں کہ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کر رکھیں، اچھا پاکیزہ لباس پہنیں، مہذب لباس پہنیں، اعضاء کو دکھانے والا لباس نہ ہو، شرمگاہوں کو نمایاں کرنے والا لباس نہ ہو۔ عورتوں کو مزید یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے سینے کو بھی شرمگاہ سمجھیں، اسے بھی چھپا کر رکھیں، اور چونکہ وہ زیب و زینت اور آرائش کرتی ہیں تو انہیں ایک مزید ہدایت یہ کی گئی ہے کہ وہ اس زیب و زینت کی نمائش نہ کریں۔